السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج ہم بات کریں گے سانحہ مچ پہ، حکومتی موقف پہ، اور اس کے ساتھ ہی جو سیاسی جماعتوں کا موقف ہے۔ اسٹوڈیو میں آج ہم نے زحمت دی ہے، سینئر کالمسٹ ہیں ابن آدم، ان سے پوچھیں گے کہ سانحہ مچ کے حوالے سے، حکومتی موقف کے حوالے سے اور سیاسی جماعتوں کے موقف کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، خوش آمدید ابن آدم صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے سانحہ مچ کے حوالے سے، اور وزیر اعظم نے آج ایک نیا موقف اختیار کر لیا ہے کہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لاشوں کی تدفین نہیں کریں گے جب تک آپ نہیں آئیں گے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو موقف ہے وہ درست ہے، سیاسی جماعتوں کا موقف درست ہے، یا ہزارہ کمیونٹی کا جو موقف ہے وہ درست ہے؟ شکریہ ترابی صاحب کہ آپ نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ ترابی صاحب، جس ملک کے ہم باسی ہیں تو ایک طویل عرصے سے جو ہے نا، بھوک، ننگ، افلاس، خارجی پالیسیاں، معاشی پالیسیاں، اونچ نیچ، تعلیم اس معیار کی ہے نہیں ہے جو دنیا بھر میں ہے، ہیلتھ فیسلٹیز اس معیار کی ہیں یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ ہے انسانی زندگی۔ تو ایک طویل عرصے سے جو مختلف اشکال میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ، فرقہ واریت کے نام پہ، کبھی افغان وار، جس کو میں اب بھی بالکل افغان جہاد نہیں کہتا بلکہ وہ ایک فساد تھا، اس میں بھی ہم نے لاکھوں لوگوں کو جو ہے مروا دیا۔ پھر 9/11 کے بعد دہشت گردی کے جو حوالے سے ایک معاملات چلے تھے، اور جس طرح ہم نے امریکہ کے آگے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کیے، تو اس کے رد عمل میں جو ایک یعنی فساد شروع ہوا، اس میں دیکھیں تو دنیا میں کسی بھی ملک میں شاید ہی کسی انسانی خون کی یا انسانی جان کی اتنی سستی قیمت ہو جو کہ ہمارے ملک میں ہے۔ اور انسانی حرمت کے بارے میں تو ترابی صاحب آپ مجھ سے بہتر اسلامی تاریخ سے واقف ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جو حرمت ہے نا وہ خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اب اس ملک میں نا یہ لفظ بے معنی ہو گیا ہے، یہ اپنی وقت کھو چکا ہے۔ اتنی بے دردی کے ساتھ اور اتنی مظلومیت کے ساتھ یہ مچ کی جو ہزارہ برادری ہے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ میں قتل کا لفظ بھی استعمال قتل نہیں کروں گا، شہید کیا گیا ہے۔ میں ثانیہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا ترابی صاحب۔ ثانیہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ہوتی ہیں، لیکن ایک پرٹیکولری قبیلے کے ساتھ یا ایک مخصوص مسلک کے ساتھ جو کہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے کہ میں ہوں یا آپ ہیں یا ہمارا وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی ہے، اور ان کی زندگی بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ ہم سب کی ہے۔ وہ اپنے گھروں کے کفیل ہیں، کسی کے بھائی، کسی کے باپ، کسی کے بیٹے، کسی کے خاوند، لیکن مسلسل ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جو چیز مسلسل ہونا اس کو حادثہ یا ثانیہ نہیں کہتے، اس کو پری پلان ایک منصوبہ کہتے ہیں۔ تو سوچنا یہ چاہیے ذمہ داران کو، جو اس ملک کے مشران ہیں، جو ریاست کے مشران ہیں، جو حکومت کے مشران ہیں، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی قبیلہ بار بار ٹارگٹ ہو رہا ہے اور ان کے افراد کو بڑی بے دردی سے جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، نہ ان کا کوئی گناہ ہے، نہ ان کا کوئی جرم ہے، نہ ان کا کوئی قصور ہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہ معاشرے کی بھی ناکامی ہے، یہ حکومت کی بھی کھلی ناکامی ہے، اور یہ ریاست کی بھی کھلی ناکامی ہے۔ ہر حادثے کے بعد یا ہر ثانیے کے بعد یا ہر ظلم کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہم نے شہداء کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا ہے، کسی کے بیٹے کو نوکری دے دی ہے، کسی کو اتنے لاکھ دے دیے ہیں، معاوضہ دے دیا ہے، یہ حل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ان مظلوموں کو شہید کیا ہے، اور پاکستان کی موجودہ حکومت جو دائی بن رہی ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرز کا سسٹم جو ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پچھلے 3 برسوں میں اس حکومت نے جو گل کھلائی ہیں گورننس کے حساب سے، باقی حساب سے، معاشی انصاف کے حوالے سے،
وہ ریاست مدینہ سے کتنے کوسوں دور ہیں، اور ہمارا پرائم منسٹر جس کو کہ ایک انتہائی متنازع ساکھ کے چیف جسٹس نے صادق اور امین، اور یہ صادق اور امین وہ لفظ ہے ترابی صاحب جو اس پوری کائنات میں صرف حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چادر ہے. یہ چادر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس چادر پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اس کے وہی نتائج نکلیں گے جو حضور پاک کے حوالے سے دوسرے معاملات میں ان کی جو عزت و حرمت پہ جو ہے نا وہ دست اندازی کرنے والوں کے نکلتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، پرائم منسٹر صاحب کا آج جو ہے نا وہ ایک موقف سامنے آیا ہے کہ یہ لاشیں رکھ کے مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، آپ کا بھائی بھی مر جائے، آپ کا بیٹا بھی مر جائے، آپ کا باپ بھی مر جائے، آپ کا کزن بھی مر جائے، ایک ہی گھر میں 4 جنازے اور لاشیں موجود ہوں، ان کے پاس بلیک میلنگ کے لیے بچ کیا جاتا ہے. مجھے صرف یہ بتایا جائے. پرائم منسٹر صاحب خود کو بڑا دانا اور دانشور شو کرتی ہیں، تو جن کے آنگن لاشوں سے اٹے پڑے ہوں، بلیک میلنگ کس، یعنی ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ کس لیے وہ بلیک میل کریں گے؟ کیا اس کے بدلے وہ پیسے لینا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے بدلے وہ کوئی مربع زمینوں کے الاٹ کروانا چاہتے ہیں؟ سی ڈی اے میں کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ کوئی ڈالر لینا چاہتی ہیں؟ یا حکومتی عہدہ لینا چاہتے ہیں؟ یا آنے والے جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں کوئی پی ٹی آئی کا جو ہے سینٹ کا ٹکٹ لینا چاہتی ہیں؟ یعنی بلیک میلنگ کے لیے بھی تو کوئی مواد ہوتا ہے نا، کوئی جواز ہوتا ہے. کیا بلیک میلنگ کریں گے؟ کیا وہ آپ کے سیاسی اپوننٹ ہیں، سیاسی حریف ہیں تاکہ وہ آپ کے قد کو جھکا سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو یہ ہٹ درمی چھوڑ کے پہلی فرصت میں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی شرط یہ ہے کہ ہم جب وزیر اعظم آئیں گے تو تب بھی ہم جو ہے نا ان شہداء کو جو ہے وہ تدفین اور تکفیر کا جو ہے نا وہ بندوبست کریں گے، تو وزیر اعظم صاحب فوراً یہ اعلان کر دیتے کہ میں اگر ریاست مدینہ والا خلیفہ اور حکمران یا امیر المومنین ہوں تو آپ کی جان اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ مجھے اپنے بیٹوں کی ہیں جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، اس کے دونوں بیٹے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب عمران خان نواز شریف حکومت کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دے رہے تھے تو ان کا جو جلوس لاہور سے گجرانوالہ سے گزرا تھا نا، تو گجرانوالہ سے کچھ لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا. اس جلوس میں لندن سے ان کے دونوں بیٹے بھی آئے تھے، تو پتھر ان کو لگے نہیں، صرف پھینکے گئے تھے. تو اگلی فلائٹ میں اپنے بچوں کی زندگی کو عدم تحفظ کے حوالے سے کچھ خطرات محسوس کرتے ہوئے اگلی فلائٹ سے دونوں بیٹوں کو لندن بھیج دیا تھا انہوں نے. تو اپنی اولاد تو اتنی پیاری ہے. ریاست اور حکومت ترابی سے ماں ہوتی ہے، ماں تفریق نہیں کرتی. وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ آپ جنازے کا اعلان کریں، میں خود ایز اے ریاست مدینہ کا امیر المومنین یا خلیفہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جی میں امیر المومنین ہوں یا خلیفہ ہوں، اسی طرز پہ جا رہا ہوں، تو میں آؤں گا اور خود ہی اس جنازے میں آپ کے ساتھ میں بھی شریک ہوں گا. اس وقت ان کے دل رنجیدہ ہیں، زخمی ہیں، ان پہ مرہم رکھنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو مرہم کون رکھ سکتا ہے؟ سب سے زیادہ مرہم کون رکھ سکتا ہے؟ ماں رکھ سکتی ہے، ریاست کا سربراہ رکھ سکتی ہے. تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ اعلان کرتے. آپ کو پتا ہوگا ترابی صاحب، پچھلے سال نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں مسلمانوں کا اسی قتل عام ہوا تھا. ایک شدت پسند گورا جو ہے اس نے بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ شہید کر دیا تھا. تو نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے، جو خاتون ہے، آپ اس کا جذبہ دیکھیں. جو حکومتیں، ریاستیں اور حکمران اپنی شہریوں کے غم میں خود کو برابر کا شریک سمجھتی ہیں، اور صرف سمجھتی نہیں ہیں، وہ ثابت بھی کرتی ہیں. تو نیوزی لینڈ کی وہ عیسائی وزیر اعظم مسلمانوں کے لیے فوراً پہنچی، اس نے سر پہ باقاعدہ دوپٹہ بھی اوڑھا، مسلمانوں والا لباس بھی پہنا، اور ان کے غم کو 100% شیئر کیا، 100%. تو جن کے جگر گوشے چلے گئے ہیں، جن کے سربراہ چلے گئے ہیں، اگر وہ یہ مطالبہ کر بھی رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ ان کے جنازوں میں شریک ہو نا؟ اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں؟ ریاست سے کر رہے ہیں نا. آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہے، سیاسی مخالف تو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ سٹانس جو ہے یہ انتہائی نامناسب ہے.
اس سے ان کے زخموں پہ مزید نمک تو چھڑکا جا سکتا ہے، ہمدردی اور ان کی اشکسوئی کا کوئی پہلو نکلتا ہوا مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں کہ جی سیاسی جماعتیں، ترابی صاحب، ملک میں جب بھی اس کے نیشنل، یہ کہ ایک نیشنل لیول کا جو ہے یہ المیہ ہے، تو نیشنل لیول پہ جو اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو ملک میں جو بھی پاپولر قیادت موجود ہوتی ہے، اور پاپولر قیادت صرف حکومت میں تو نہیں ہوتی نا، اور بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں، جو اپوزیشن کو بلانگ کرتی ہیں۔ تو اس سطح پہ کوئی بھی نیشنل لیڈر، چاہے وہ مریم نواز شریف ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، چاہے ANP ہو، چاہے جو ہے وہ پیپل پارٹی کی قیادت بلاول زرداری ہو، کوئی بھی قومی قیادت بے خبر اور لا تعلق نہیں رہ سکتی اس قسم کے سانحات سے یا اس قسم کے المیوں سے۔ وہ گئی ہیں، اب ان کو یہ ٹوسٹ دینا کہ جی یہ سیاست کر رہی ہیں۔ تو ترابی صاحب چند سال پہلے ہم نے دیکھا تھا نا، تو جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے کچھ چیزیں آئی تھیں، تو کیا عمران خان اس وقت پورا جو ہے نا 24 گھنٹے میڈیا پہ کیا کر رہے تھے؟ پوری PTI قیادت کیا کر رہی تھی؟ خود طاہر القادری صاحب کیا کر رہے تھے، جو بقول عمران خان کے کہ یہ میرے کزن ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے کزن ہے۔ تو اب یہ اگر وہ پلی لے رہی ہیں، تو اگر ایک غلط کام کیا گیا ہے تو اس غلط کام کے جواز میں ایک غلطی کا ازالہ دوسری غلطی ہوتی ہے، ایک برے اور منفی رویے کا جواب جو ہے کیا وہ دوسرا برا اور منفی رویہ ہوتا ہے۔ پھر میں اس پہ آتا ہوں کہ چلو اس وقت PDM جو ہے وہ آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے اور حکومت کے خلاف جلسے جلوس کر رہی ہے، تحریک چلا رہی ہے، جس میں جو ہے سب سے نمایاں نام جو ہے نا وہ 3 پارٹیوں کا آ رہا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت ہے، اور پیپل پارٹی ہے، اور مسلم لیگ نواز شریف گروپ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، آج سراج الحق صاحب بھی گئی ہیں۔ سراج الحق صاحب تو ان سب کے پیارے ہیں نا، وہ تو PDM میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے تو کوئی تحریک شروع نہیں کی، وہ تو الٹا نواز شریف کے خلاف مدعی بنے تھے نا ان کے ساتھ پاناما میں، ان کو مدعی بنے تھے نا جی، ٹھیک ہے، ان کو فاتح پاناما بھی کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، پہلے وہ گئے تھے، ان سے پہلے وہ گئے تھے۔ تو آج اگر وہ بھی جاتا ہے وہاں پہ، سراج الحق صاحب بھی جاتا ہے، اور وہ وہی باتیں کر رہا ہے، بلکہ آج تو سراج الحق صاحب نے بلاول سے اور مریم سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں، تو کیا وہ بھی بلیک میلر ہے؟ کیا وہ بھی سیاست چمکا رہا ہے؟ ان کو سیاست چمکانے کا موقع کون فراہم کر رہا ہے؟ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے نا جی، موقع کون فراہم کر رہا ہے؟ تو پرائم منسٹر صاحب، آپ کا مسلسل یہ دعویٰ ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ آپ ریاست مدینہ کے ماڈل کو، یہ اور بات ہے کہ کبھی چائنا کا ماڈل آپ کے لیے آ جاتا ہے، کبھی ایرانی ماڈل آ جاتا ہے، کبھی جو ہے ترکی والا ماڈل آ جاتا ہے، کبھی سعودی والا ماڈل آ جاتا ہے، آپ کے ماڈل بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ماڈل اس طرح ہے جس طرح ماڈلنگ میں کوئی لباس بدلتا ہے تو ان کے ماڈل بدلتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلی فرصت میں جانا چاہیے تھا، یہ ریاست کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے، یہ باؤنڈ ہے اس چیز کے کہ اگر اس بڑے پیمانے پہ ایک کمیونٹی بار بار ٹارگٹ ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلی فرصت میں جا کے یہ کام کرتے تاکہ مزید مایوسی نہ بڑھتی۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا، ویسے وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے دور میں جب سانحہ ہوا تھا تو یہ خود وہاں گئے تھے، اپوزیشن میں تھے، تو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ زرداری کو یہاں آنا چاہیے، زرداری قاتل ہے، صوبائی حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور ہر وقت جو ہے ہر معاملے میں یہ استعفے بھی مانگتے تھے اور ریاست کو ذمہ دار بھی قرار دیتے تھے۔ لیکن اب وہی حالات ہیں تو دیگر معاملات کی طرح یہاں پر بھی یہ پسپائی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنے ہی وعدوں کی وعدہ شکنی کر رہے ہیں، اپنے ہی کیے ہوئے عہد کی عہد شکنی کر رہے ہیں، بجائے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بننے کے ایک ظالم اور جابر شخص کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور PDM کو، اپوزیشن کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف اپنی تحریک کو مزید مضبوط اور مستحکم کرے اور ان ایشوز کو آگے لے کے چلے۔ تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت اور اقلیت کی بڑی بات ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے یہاں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور ہم مسلم بھی تقسیم ہیں فرقہ در فرقہ، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سارے پاکستانی ہیں،
پاکستان بنانے میں بھی سب نے کردار ادا کیا، پاکستان کو چلانے میں بھی سب کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں اگر امن ہوگا، یہاں اگر ترقی ہوگی، یہاں اگر معاشی خوشحالی ہوگی، یہاں اگر پاکستان کو استحکام ملے گا اور پاکستان مضبوط ہوگا، تو یہ سب کچھ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے ہے اور سب کی خدمات کا ہی صلہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ کیوں تاثر پایا جاتا ہے جب کہیں اگر اقلیت میں کوئی لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں یا چاہے ہمارے کوئی مسلمان ایسی ایک جماعت ہے کہ وہ اقلیت میں ہے، یا کوئی اس طرح ہے جیسے ہزارہ قبیلہ ہے، تو ہمارے یہاں اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دیکھیں جی اکثریت کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اور اکثریت تو ایسا نہیں کرتی، اکثریت تو کسی کے خلاف نہیں جاتی، اکثریت تو اس طرح کے گلے شکوے نہیں کرتی، اکثریت تو اس طرح ناراض نہیں ہوتی. اور ہم بجائے ریاست سے اپنے حقوق مانگنے کے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے، ہم بزدلی کا اور ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں حقوق چاہیے ہی نہیں. ہم دب جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یا جھک جاتے ہیں، یا بک جاتے ہیں. لیکن ایک کمیونٹی ہے وہ نہ خود کش حملوں سے ڈرتی ہے، نہ وہ دہشت گردی سے، فائرنگ سے ڈرتی ہے، نہ وہ کسی اور چیز سے ڈرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرا عقیدہ ہے، میرا مذہب ہے، اور مجھے اس پہ قائم رہنا ہے. بلکہ اب تو ہزارہ برادری کی طرف سے یہاں تک یہ بات بھی آ گئی کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اسلام کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے، یہ کوئی فرقہ واریت ہو رہی ہے، ہمیں دہشت گرد مار رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں قدم قدم پہ آپ کے پہرے ہیں اور آپ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہاں تک ان کا کہہ دینا، تو اب اس کو بنیاد بنا لینا کہ جی وہاں تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہاں تو ملک کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، تو یہ تو آپ خود کرا رہے ہیں. آپ جواب دہ ہیں اور آپ نے جو تحفظ دینا ہے وہ آپ نہیں دے پا رہے. تو ایک تو یہ بات، اکثریتی عوام جو ہے کیا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ گلا کرے کہ یہ ملک کو جو ہے یہ معطل کر دیتے ہیں، ملک کو جو ہے یہ بند کر دیتے ہیں؟ اور تو کیا یہ غلط کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے؟ اگر ہم حقوق نہیں مانگتے، اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر ہم برداشت کرتے ہیں، تو کیا اکثریت کی طرح اقلیت کو بھی یہ برداشت کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے بس ہونے دیں؟ تو صاحب آپ نے بہت ساری اہم چیزوں کے بارے میں بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. ایک تو میں یہ بتا دوں کہ بحیثیت مجموعی ایک پاکستانی قوم کے شعور اور آگہی، درد اور ہمدردی، بہت سارے معاملات میں ہم پچھلے 72-73 سالوں سے نا ایک لمبی ذہنی تعطیلات پہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ بحث ہوتے جا رہے ہیں. میرا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم یا مسلک تھوڑی تعداد میں ہے، ٹھیک ہے، خود اپنے ہی مسلم سوسائٹی میں ان کے مسلک کے ماننے والوں کی یا عمل کرنے والوں کی تھوڑی تعداد ہے، یا غیر مسلم جو کمیونٹی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی اور ہیں، میں نے تو جو قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، میرے خیال میں ان کے حقوق اور ان کا تحفظ تو زیادہ ریاست اور حکومت پہ بنتا ہے، تاکہ انہیں یہ احساس محرومی نہ ہو کہ ہم کوئی تیسرے درجے کے شہری ہیں اس ملک میں. میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان کا زیادہ خیال رکھا جائے تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کوئی مسترد شدہ شہری ہیں یا تیسرے درجے کے شہری ہیں. ایک تو یہ ہے، ان کی دل آزاری نہ ہو. دوسری 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں ترابی صاحب. ہم مسلسل پچھلے کچھ عرصے سے کہ ہم نے یہ آپریشن کر دیا، یہ آپریشن کر دیا، اور دہشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. میں حیران ہوں ترابی صاحب کہ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ انسان تو بظاہر جس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو وہ تو میرے خیال میں واش روم تک بھی نہیں جا سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. نہیں، ایک میں استعارے کے طور پہ میں اس کو لے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ یہ کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں جو اتنے بڑے پیمانوں پہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ یہ سفاک گروپ کیسے آ جاتی ہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بہت سارے دہشت گردوں پہ ہاتھ ڈالنے کے حوالے سے، ان کی کارروائیوں کے حوالے سے قوم کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے خلاف بڑے کامیاب آپریشن ہو جاتی ہیں. میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں اور ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، میں ان چیزوں کے قریب رہا ہوں. لیکن جب واقعہ ہو جاتا ہے ہم تو وہی دیکھیں گے نا. 3 گاڑیاں اگر ایک روڈ سے صحیح سلامت گزر جائیں
تو کوئی بندہ ان 3 گاڑیوں کے صحیح سلامت گزرنے کو میڈیا بھی خبر نہیں بنائے گا. میڈیا اسی ایک گاڑی کو خبر بنائے گا جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہوگا ترابی صاحب. تو جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور تواتر کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ پھر تضاد ہے ہمارا. دوسرا ترابی صاحب، اس میں بھی ہمیں یہ بات جو ہے پچھلے 2-3 دن سے وزیر اعظم ریاست کا سب سے بڑا ہے نا، چیف ایگزیکٹو ہے نا ملک کا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو مچھ والا جو قتل عام ہے اس میں جو ہے وہ داعش انوالو ہے. ٹھیک ہے، داعش نے یمن میں، عراق میں، افغانستان میں اس کا ذمہ دار. اچھا، انٹرنیشنل سطح پہ بھی داعش اب وہ فعال نہیں رہا، لیکن ہم اور ہمارے ذمہ داران مشران جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ داعش کا پاکستان میں کوئی وجود ہے. تو اب ان کے اور وزیر اعظم کے بیان میں بھی بڑا تضاد ہے. ٹھیک ہے، تو کھل کر بتائیں نا، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں یہ جو ظلم ہوا ہے یہ داعش کا ہے، داعش کے کس گروپ کا ہے، وہ کہاں آپریٹ کرنے آئی، کہاں سے آئی، کس طرح آئی، سہولت کار کون تھے. جب آپ ان تمام چیزوں کو ترابی صاحب قوم کے سامنے شفاف انداز میں دلیل اور ثبوتوں کے ساتھ، اور دلیل اور وہ ثبوتیں جن کا یہ جانی نقصان ہے، جن کے ورثاء اور لواحقین اس وقت سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی یقین آئے کہ جو کہا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، ہاں یہ واقعی ٹھیک ہے. میں سیم اسی قسم کی مثال دوں گا. ہم ہر سال 16 دسمبر کو ثانیہ APS مناتے ہیں نا، اس دفعہ بھی 16 دسمبر جو پچھلا مہینہ تھا پچھلے سال کا منایا. لیکن ان تمام چیزوں سے کہ جی کلا کما ہو گیا، سزائیں دے دی گئیں جنہوں نے کوئی 150 کے قریب بچوں کو مارا تھا، معصوم کلیوں کو کچلا تھا. مجھے یہ بتائیں، جن کے وہ بچے تھے APS والے اسٹوڈنٹ، ان کے ماں باپ، ان کو نیشنل میڈیا پہ آنے کی ضرورت، یعنی کہ کیوں اجازت نہیں ہے؟ تاکہ نیشنل میڈیا پہ وہ بھی آئے نا جن کی اولادیں تھیں. اولاد سے پیارا تو اور کوئی نہیں ہوتا نا جی. تو ان کو بھی تو نیشنل میڈیا پہ یہ موقع دیا جائے کہ وہ مطمئن ہے. یہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا تھا، کیا وہ مطمئن ہے کہ جی ہاں ہم حکومت سے مطمئن ہیں؟ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ، اس وقت تو الزام یہی تھا نا کہ شہباز شریف چونکہ بیٹھا ہے اور یہ انصاف کو جو ہے نا وہ اس کا رخ موڑتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب تو وہ حکومت نہیں ہے. تو پچھلے 3 سالوں سے یا پونے 3 سالوں سے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے اور وفاق میں بھی حکومت ہے. تو ماڈل ٹاؤن جنہوں نے کیا تھا تو چڑھا دینا پھانسیاں ان کو. کس نے روکا ہے؟ کون ہے بیچ میں حائل؟ بے شک چڑھا دیا جائے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں اور ذمہ داروں کو بھی سر عام پھانسی دی جائے، اور ثانیہ مچھ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اسی طرح ذبح کیا جائے. ذبح، کیونکہ وہ جانور ہیں نا، وحشی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اسی طرح ذبح کیا جائے اور پبلک دیکھے، تاکہ صرف مرنے شہید ہونے والے کی روح جو ہے نا صرف ان کو قرار نہ آئے، ان کے پیچھے جو ورثاء اور لواحقین بچے ہیں نا جو ساری عمر پھر روتے رہتی ہیں، ان کے دل کو بھی قرار آ جائے، ٹھنڈک پڑ جائے. میں یہی کہتا ہوں، اس کے علاوہ اور میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ثانیہ مچھ کے جو متاثرین ہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں کو ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے اپنی جان سے بھی زیادہ. اس لیے ریاست کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ منظور کرنے چاہیے، اور ان کی تجہیز و تکفین کے لیے اور تدفین کے لیے وزیر اعظم اعلان کر دیں کہ جی آپ تیاری کریں، میں نماز جنازے میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں، میں تدفین کرانے کے لیے آ رہا ہوں. تو میرے خیال میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ انکار کر دیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے جب تک آپ نہیں آئیں گے. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.